بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تمام طلباء کی 100% توجہ اس طرف ہو، نہ اوپر دیکھیں نہ کلاسوں میں نہ پنکھوں کو، کچھ دیر کے لیے اس طرف دیکھ لیں مجھے، ٹھیک ہے؟ چند باتیں عرض کر رہا ہوں، غور سے سنیں، آخر میں پوچھ سکتا ہوں کہ میں نے کیا کہا تھا۔ ادھر ادھر بالکل نہیں دیکھیں کوئی بھی ساتھی۔ آپ حضرات ماشاءاللہ طلباء ہیں اور قرآن پاک کے طلباء ہیں، شعبہ اسکول میں بھی طلباء کو آواز جا رہی ہوگی، وہ بھی آپ کے اس سفر کے ساتھی ہیں، وہ بھی طالب علم ہیں، وہ بھی دین کا علم دنیا کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کا مقصد بھی یہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے ہم استعمال ہو جائیں، اسکول کے بچوں کا مقصد بھی یہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے استعمال ہو جائیں۔ یہ جو اندر طلباء بیٹھے ہوئے کتابیں پڑھ رہے ہیں، علماء بن رہے ہیں، ان کا مقصد بھی یہ کہ اللہ کے دین کے لیے استعمال ہو جائے۔ برابر میں مدرسۃ البنات ہے، بچیوں کا مدرسہ ہے، ان کا مقصد بھی یہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے استعمال ہو جائے۔ سب کی محنت کا انداز الگ ہے، لیکن سب کا مقصد ایک ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ سب کی محنت کا انداز الگ ہے، الگ الگ ہے، لیکن سب کا مقصد ایک ہے۔ بات سمجھ گئے؟ مقصد سب کا ایک ہے، اس میں کوئی فرق بھی نہیں۔ لہٰذا آپ سے اگر کہا جائے کہ بھئی آپ سب نے یہاں سے بنوری ٹاؤن مسجد تک جانا ہے، کسی نے دیکھی ہے نا؟ ماشاءاللہ۔ اب وہاں تک جانا ہے، چلے بھئی سب وہاں چلتے ہیں۔ تو اب کسی کے پاس گاڑی ہوگی تو وہ گاڑی میں بیٹھ جائے گا، کسی کے پاس بائک ہے، موٹر سائیکل ہے، وہ اس پہ بیٹھ جائے گا، کسی کے پاس سائیکل ہے، وہ اس میں بیٹھ جائے گا۔ جو ہم جیسا غریب ہوگا وہ پیدل چل پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیں، سب کے جانے کا انداز اور طریقہ الگ الگ ہے۔ کوئی گاڑی میں بیٹھا، کوئی بائک پہ بیٹھا، کوئی سائیکل پہ بیٹھا، کوئی پیدل چل رہا ہے، الگ الگ انداز سے جا رہے ہیں نا۔ کوئی پیچھے سے گھوم کے جائے گا، کوئی اسی راستے سے جائے گا، کوئی خوب پیچھے سے چلا جائے گا، لیکن سب نے پہنچنا کہاں پر ہے؟ جی، بنوری ٹاؤن کی مسجد میں پہنچنا ہے۔ مقصد ایک ہو گیا نا؟ اسی طرح میرے عزیز طلباء، آپ سب کا مقصد ایک ہے۔ یہ کبھی مت سوچیں کہ یہ جو بیٹھ کے یہاں پڑھ رہے ہیں، پہلی منزل پہ پڑھ رہے ہیں، یہ کچھ اور بنیں گے۔ آپ نیچے پڑھ رہے ہیں، آپ کچھ اور بنیں گے، اسکول میں پڑھنے والے کچھ اور بنیں گے۔ نہیں نہیں، سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے استعمال ہو جائیں، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو اپنے کام کا پتہ ہو کہ کرنا کیا ہے، کرنا کیا ہے، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہو کہ مجھے بچنا کس چیز سے۔ بہت ساری چیزیں آج کی دنیا میں ایسی ہے جو آپ کے کام کی نہیں ہے، آپ کو اس سے بچنا چاہیے، احتیاط بھی کرنی چاہیے۔ عید الاضحیٰ کے دن قریب ہے، قربانی کے دن قریب ہے نا، باہر جانور آئے ہوئے ہیں۔ آپ میں سے بھی بہت سارے طلباء کے گھروں میں، رشتہ داروں میں، گلی میں، محلے میں، بلڈنگ میں بیل، گائیں، بکری، دمبے آئے ہوں گے۔
دیکھیں نا آپ لوگوں نے, یہاں بھی آپ باہر نکلیں گے تو جانور کھڑے ہوئے ہیں آمنے سامنے. یہ قربانی کے جانور ہیں. قربانی کا جانور خریدنا, پھر اس کو گھاس چارہ کھلانا, اس کی خدمت کرنا, اس سے پیار کرنا, اس سے محبت کرنا, اس کے دانہ پانی کا خیال رکھنا, یہ دین ہے, عبادت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اپنے آپ کو اس جانور کے سینگ سے بچانا اس سے زیادہ ضروری. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ آپ کہیں جی یہ تو قربانی کا جانور ہے, مجھے اس سے بہت محبت ہے, اور جا کے اس سے گلے ملنے کی کوشش کی, اور پتہ چلا کہ آپ اگلے روڈ پہ پڑے ہوئے, اس لیے کہ اس نے سینگ مار دیا, اس نے پچھلی ٹانگ مار دی آپ کو, آپ وہ جا کے دور گر گئے. فائدہ ہوا نقصان ہوا؟ جی نقصان ہو گیا نا. اب آپ کو لے جانا پڑے گا قریبی ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں, ڈاکٹر آئے گا, پہلے انجیکشن لگائے گا آپ کو, پھر آپ کے زخم کی پٹی کرے گا, پھر اتنی بڑی بینڈیج باندھ کر آپ کو گھر بھیجے گا. پیر بندھا ہوا ہوگا, کیا کرے بھائی, 3 دن بیڈ ریسٹ ہے, اب آپ کو آرام کرنا ہے. میرا عرض کرنے کا مقصد آپ طلباء سے صرف اتنا ہے, دوستوں میری بات غور سے سنیں, یہ قربانی کے دن ہیں, قربانی کے جانور دیکھنے ہیں, اچھی بات ہے, یہ نہیں کہتے کہ کوئی نہ دیکھیں, ضرور دیکھیں, لیکن اپنی حفاظت کرتے ہوئے, اپنا وقت بچاتے ہوئے, اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے. اب طالب علم گھر سے آیا, لیکن بجائے مسجد آنے کے جا کے سامنے بیل کے پاس کھڑا ہو گیا. اب 3 دن پہلے ہمارے اسکول کا ایک بچہ, اسکول کا ایک چھوٹا بچہ, اس نے کیا کیا, چھٹی ہوئی, بجائے اپنے گھر جانے کے اس گلی میں چلا گیا گائیں دیکھنے کے لیے, اور آگے گیا, اور آگے گیا, اور آگے گیا. 2 بج گئے. گھر والوں نے تو پریشان ہونا تھا. تو اب ایک فون گھر سے آ رہا ہے, ماموں یہاں گھوم رہے, ہم الگ پریشان ہیں, سب پریشان ہو گئے کہ جی بچہ کہاں گیا. تھوڑی دیر بعد اطلاع آئی کہ جی گھر تو پہنچ گئے. اگلے دن جب آئے, میں نے کہا جی آپ کہاں گئے تھے؟ کہا وہ گائیں اتر رہی تھی, اس کو دیکھنے کھڑا ہو گیا, بس میں ٹائم بھی. ارے بابا, کبھی یہاں گاڑی آئے گی, کبھی وہاں گاڑی آئے گی, کبھی یہاں جانور آئے گا, یہ کوئی پاگل پن تھوڑی ہے کہ پاگلوں کی طرح آپ جمع ہو گئے وہاں پہ. جب جانور اتر رہا ہے پھر شور مچا رہے ہیں تاکہ یہ جانور بدک کے بھاگ جائے. بعض شرارتی طلبہ اس طرح بھی کرتے ہیں نا, جب جانور اترتا ہے شور مچاتے ہیں تاکہ یہ بھاگ جائے, اور پھر ہم کہیں کہ او ہو بھائی فلاں کی گائیں بھاگ گئی. تو آپ طلبہ نے اس طرح نہیں کرنا ہے. آپ بھی اس طرح کریں گے؟ آپ نے اس طرح نہیں کرنا. دوسرا, کسی بھی ایسے بڑے جانور کو ہاتھ نہیں لگائے, نہ اس کے سر کو, نہ سینگوں کو, نہ دم کو, نہ پیر کو. یہ نہیں کرنا ہے دوستوں, سمجھ میں آ گئے؟ ایک فاصلے پہ کھڑے رہیں, بہت قریب نہ جائیں, اپنی احتیاط کریں, اس کی رسی سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کریں. خاص طور پہ کسی دوسرے کے جانور میں کوئی عرض غرض نہیں رکھیں. جانور دوسرے کا ہے اور سنبھالنے خدائی خدمتگار یہ بنا ہوا ہے, سمجھ گئے؟ تو نہیں. ہے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے, چلے جی گائیں گھمانے جا رہے, اب ایک گائے ہے, 60 بچے ہیں. کتنے بچے ہیں؟ پورا جلوس جا رہا ہے جی. کیا ہو رہا ہے جی؟ گائیں گھمانے جا رہے ہیں. تو صحیح نہیں ہے. اس سے تو اچھا ہے ہم آپ کو کہیں گے کہ بھائی چلے شب جمعہ میں مدنی مسجد جانا ہے, پھر جائیں گے سب. ان چیزوں میں بہت زیادہ خیال کریں, اپنی حفاظت کریں, جانوروں کے بہت قریب نہ جائیں, اپنے آپ کو پاگل نہیں کریں اس کے لیے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اسی طرح آگے قربانی کا دن آ رہا ہے, بھائی چلو وہاں چلتے ہیں, اس کی گائیں کٹ رہی ہے جی, اس کی گائیں کٹ رہی ہے. تو جانور ہے, اگر رسی توڑ دے بدک جائے تو نقصان کا اندیشہ ہے. سمجھ میں آ گئے؟ تو گندگی کی حالت میں مت گھومیں کہ گندے بن کے گھوم رہے جی, پتہ چلا بھائی ہمارے مدرسے کا طالب علم ہے, وہاں کھڑا ہوا ہے, یہاں کھڑا ہوا ہے, یہاں کھڑا ہوا ہے. یہ چیزیں چھوڑ دیں, گھر کی خدمت کریں,
آپ کے گھر میں قربانی ہو رہی ہے، اپنے والد صاحب کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ لگ جائیں کام کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ وہ خدمت کر رہے ہیں اور یہ جناب تھیلی لے کے وہاں گھوم رہے ہیں، یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ کام بالکل نہیں کرنے کسی نے بھی. سمجھ میں آ گئی؟ احتیاط کریں، اپنی جان کی حفاظت سب سے پہلے کریں، جانوروں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. اور بہت قیمتی ایام چل رہے ہیں اعمال کے اعتبار سے، نمازوں کا، تلاوت کا، تسبیحات کا، دعاؤں کا، خدمت کا، ایک دوسرے کے خیال رکھنے کا خوب اہتمام کریں. سمجھ میں آ گئی؟ اور اللہ سے دعائیں مانگیں. یہ دعاؤں کے قبولیت کے دن چل رہے ہیں. کون کون دعا مانگے گا؟ سب مانگیں گے انشاءاللہ. اپنے لیے بھی مانگیں، اپنے والدین کے لیے بھی، اساتذہ کے لیے، ہمارے لیے، مدرسے کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگیں. کریں گے انشاءاللہ. میری باتیں سمجھ میں آ گئی؟ کوئی نظر تو نہیں آئے گا کسی جانور کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے؟ اس لیے گھر سے آئیں سیدھا مدرسے کے اندر، مدرسے سے نکلے سیدھا گھر جائیں. ہمارا کوئی طالب علم ہمارے یونیفارم میں نظر آیا نا، ہم وہی گاڑی سے اتریں گے اور دوسرے کونٹے کے ساتھ آپ کو رسی سے باندھ دیں گے. وہاں ادھر گائیں کھڑی ہوگی، ادھر آپ کھڑے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور دونوں کو چارہ کھلائیں گے. پھر تو میری بات سمجھ گئے؟ خیال کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.